اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسرا جو امر انہوں نے عنوان کیا ہے، یہ حقیقت اور مجاز کے بارے میں، کہ اگر ایک لفظ مجازی معنی میں استعمال ہوا تو وہ وضع کے ذریعے سے ہے یا طبیعت کے ذریعے سے ہے۔ یہ بعض مباحث جو ہے وہ بہت آسان مباحث ہیں، یہ نہیں کہ سارے مباحث مشکل ہیں، لیکن آخون یہ نہیں ایک بات کہنا چاہتے ہیں نا وہاں جو انہوں نے عنوان کیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے مثال کے طور پر کہ لفظ کا استعمال مجاز میں۔ اچھا اب آپ بتائیے کہ حقیقت کی کیا تعریف ہے؟ استعمال حقیقی کی کیا تعریف ہے؟ حقیقت کی کیا تعریف؟ استعمال اللفظ فی محفوظ اللہ، یہ حقیقت ہو گئی۔ اچھا استعمال اللفظ فی غیر محفوظ اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ مجاز۔ نہیں، کچھ اور بھی اضافہ کرنا پڑے گا، خالی یہ نہیں کہہ سکتے کہ استعمال اللفظ فی غیر محفوظ اللہ مجاز ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص انسان ہے، اب یعنی میں آپ کو نہیں سامنے رکھ رہا، تو ایک انسان ہے، اس کو میں بولوں بکری تو صحیح ہے، یہ یہاں استعمال اللفظ فی غیر محفوظ اللہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط۔ تو ایک لفظ میں اضافہ کرنا پڑے گا، وہ کیا ہے؟ مناسبتین۔ استعمال اللفظ فی غیر محفوظ اللہ فیما یناسبہ، مناسبت اگر ہے، جیسے مثال کے طور پر میں کسی کو کہوں تم انسان نہیں ہو بکری ہو، تو یہاں پر صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کوئی جو وہ ڈر اور خوف کی بنا پر اس نے کوئی ایسا کام کیا جو انسانیت سے ہٹ کر ہے، یا بہادری نہیں دکھائی اس کو جو مقابلہ کرنا چاہیے تھا مقابلہ نہیں کیا، وہ ڈر کے بیٹھ گیا، تو میں کہوں گا یار تم انسان نہیں ہو بکری ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب میں کہوں کہ چوڑیاں پہن لو، تو بھئی مرد کو تو نہیں کہا جائے گا کہ تم چوڑیاں پہن لو، لیکن یہاں پہ جب مرد جو ہے وہ مردانگی نہیں دکھا رہا اپنی، وہ عورتوں کی طرح سے بیٹھ رہے، تو میں یہ کہوں گا کہ چوڑیاں پہن لو۔ تو یہ چیز یہ کہ ایک مجاز ہے اور ایک غلط ہے، تو استعمال اللفظ فی محفوظ اللہ اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ تو وضع ہے، وضع کی تو نہیں بات ہو رہی۔ آج جو امر ثالث انہوں نے عنوان کیا وہ مجاز کی بات ہو رہی ہے۔ تو مجاز اگر فیما یناسبہ ہے، مناسبت ہے، معنی موضوع اللہ میں، اور معنی جیسے اسد کی انہوں نے مثال دی کہ اب وہ بچہ آیا جو وہ گھر آیا جاب کر کے، جو ہے نا 12 گھنٹے جاب کر کے آیا، اب گھر کا کوئی سامان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب ماں نے کہا بیٹا لے کے آؤ، اب وہ احساس کچھ کہہ رہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، کیا ہے؟ تو اب ماں نے کہا یہ میرا شیر ہے، یہ ابھی جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت اسے جو ہے وہ شیر کہا، تو یہ ایک مناسبت کی وجہ سے کہا، تو مناسبت جہاں پر ہوگی تو وہ مجاز ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ استعمال اللفظ معنی مجازی میں، یعنی فی غیر محفوظ اللہ لمناسبتن، یہ وضع سے ہوتا ہے یا طبیعت سے ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں اگر وضع سے ہو تو پھر حقیقت اور مجاز میں فرق ہی باقی نہیں رہے گا، یہ پوچھنے کی بات ہے۔ کہا بات تو پوچھنے کی نہیں، بات تو بہت ہلکی ہے، لیکن شیخ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں نے یہ کہا اصولیوں نے کہ استعمال اللفظ فی معنی مجازی یہ وضع سے ہے، اور وضع جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ حقیقت کی ہوتی ہے، اور وضع کبھی جو ہے وہ مجاز کی ہوتی ہے۔ تو واضح اگر اجازت دے دے لفظ کو معنی مجازی میں استعمال ہونے کے لیے، الفاظ جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ استعمال اللفظ فی غیر محفوظ اللہ فیما یناسبہ، یعنی استعمال اللفظ معنی مجازی میں اگر کسی لفظ کو استعمال کیا تو وہ وضع سے ہوتا ہے، طبیعت یا ذوق سلیم سے نہیں ہوتا۔ جہاں انسان جیسے استعمال کرتا ہے، جیسے اہل زبان کسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ کبھی حقیقت میں استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ مجاز سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ پروین شاکر نے کہا کہ کیا پتہ نہیں کیا اس کے شعر تھا، کمال ضبط کو
میں خود بھی آزماؤں گی کمال ضبط کو یا کمال صبر کو. اس نے کہا تھا کہ میں خود بھی آزماؤں گی, میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی. تو اب آپ سوچیں ایک لفظ ہے اس کو وہ جو ہے وہ اس نے اس کی دلہن بھی سجا دی. تو یہ تخیل ہے نا ان کا, تو مجاز ہے یہ. تو یہ مجاز جو ہوتا ہے طبیعت سے ہوتا ہے, واضح کے وضع کرنے سے یا اہل زبان واضح کے وضع کرنے سے یا واضح کی اجازت دینے سے نہیں ہوتا. یہ شیخ کی جو پوری مہم ہے وہ اس بات کے اوپر ہے, وہ اصولی جو اس بات کی طرف چلے گئے ہیں ان کی اصلاح کرنا کہ وہ غلط نظریہ انتخاب کر رہے ہیں. اور تو شیخ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ نہیں, یہ طبیعت اور ذوق سلیم سے ہوگا, اور جہاں بھی لوگ اس کو مناسب سمجھیں گے وہ یعنی استعمال کریں گے. اگر وضع کے ذریعے سے مجاز چل رہا ہوتا تو پھر حقیقت اور مجاز میں فرق ہی مٹ جائے گا. تو اس کی شیخ نے یہ نفی کرنے کے لیے امر ثالث کو یہاں پہ وضع کیا ہے. تو پہلا امر جو تھا وہ علم اصول کی موضوع اور اس کی تعریف میں تھا, ٹھیک ہے نا. دوسرا جو تھا وہ حروف کے وضع اور موضوع اللہ میں تھا. تو اور تیسرا جو ہے وہ امر جو ہے وہ استعمال معنی مجازی. تو اب دیکھیں عنوان انہوں نے کیا, صحت و استعمال اللفظ. دیکھیں عبارت دیکھیے, الثالث صحت و استعمال اللفظ فیما یناسب ما وضع اللہ. ما وضع اللہ ہو اور مناسبت نہ ہو تو وہ غلط ہے. جملہ میں نے استعمال کیا, وہ جیسے وہ آپ چھوٹے تھے تو پہلی وہ پوچھتے تھے کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ 3 شخص جا رہے ہیں, تو ان میں سے بیچ والے نے کہا کہ 2 آگے ہیں, میرے 2 آگے ہیں اور 1 پیچھے ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا یہ نہیں ہو سکتا, غلط ہے, 1 ہی آگے ہوگا 1 ہی پیچھے ہوگا نا. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ استعمال لفظ فی غیر ما وضع اللہ, بغیر مناسبت کے, یہ غلط ہے, مجاز نہیں ہے. فیما یناسب ما وضع اللہ, ما یناسب ما وضع اللہ یہ مجاز ہے. تو مجاز کی تعریف آپ کے, اب آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو پڑھنے کا یہی فائدہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں چیزیں آتی ہیں, دقتیں جو آخوند کرتے ہیں یا جو اصولی غلط نظریات کی طرف چلے جاتے ہیں, وہی غلط نظریات ہم تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں اور وہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جاتے ہیں. تو اس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. اب مجاز کسے کہتے ہیں, حقیقت کسے کہتے ہیں, تو اور استعمال مجازی وضع سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, یہ بحث. حل ہوا بالبس استعمال صحت و استعمال اللفظ فی ما یناسب ما وضع اللہ, یعنی صحت و استعمال اللفظ فی معنی مجازی. حل ہوا بالوضع بالتب وجہان بالقولان, 2 وجہ ہیں بلکہ 2 قول ہیں. وجہ یعنی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن کوئی قائل نہیں ہے اس کا, اور جب ہم کہتے ہیں قولان یعنی کہنے والے, اس کے 2 قول اس میں ہیں جس کے قائل بھی موجود ہیں. الثالث صحت استعمال اللفظ فی ما یناسب ما وضع اللہ. صحت استعمال اللفظ یہ فی ما یناسب یہ قید ہے, ورنہ فی ما وضع اللہ, فی استعمال لفظ ما وضع اللہ, یہ ان کی تعبیر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. شیخ کی تعبیر جو ہے وہ سے کوئی طالب علم, کوئی پڑھنے والا طالب علم تو چھوڑیں, کوئی پڑھنے والا یہ نکال لے کہ شیخ اس سے جو مجاز مراد لے رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. تو کبھی طالب علم کے ذہن میں کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ شیخ نے کون سی یہاں پہ بحث طرح کی ہے. کیوں؟ کیونکہ غلط ایڈریس دے رہے ہیں. جیسے وہ ماں کہہ رہی ہے سامنے رکھی ہوئی ہے, جبکہ سامنے نہیں رکھی ہوئی, نیچے رکھی ہوئی ہے ایک چیز. تو بچے نے کہا کنفیوز ہونا ہی ہونا ہے. تو شیخ کو بولنا چاہیے صحت و استعمال اللفظ فی ما یناسب فی غیر ما وضع اللہ, غیر ما وضع اللہ. حل ہوا بالوضع بالتب. اگر آپ بولتے ہیں استعمال اللفظ فی ما یناسب ما وضع اللہ, یہ تو آپ انہی کی زبان بول رہے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ مجاز میں بھی جو لفظ اگر معنی مجازی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ کس سے ہوتا ہے؟ وضع سے ہوتا ہے. یہ تو ان کی زبان ہو گیا. آپ تو بحث کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو آپ کو ایک ایسی تعریف کرنی چاہیے جو دونوں قولوں یا دونوں وجہوں کے مطابقت سے جو ہے وہ صحیح اترے. صحیح ہے نا. تو کہہ رہے ہیں صحت استعمال لفظ فی ما یناسب. اب یہ میں نے غیر کا اضافہ کر دیا, یہ فائدہ ہے. اب آپ اپنے موبائل میں تو غیر نہیں لکھ سکتے نا, مگر یہ بہت ہی
ایڈوانس قسم کا سافٹ ویئر ہو تو اس میں بھی ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں، اور پینسل بھی آتی ہے اس میں، تو چیزیں ساری ہیں، بہرحال جو حاصل کر لیں. تو کہنے حل ہوا بالوز، تو غیر کا اضافہ کرنا ہوگا آپ کو یہاں، جو میرا فہم ہے نا میں نے آپ کو بتا دیا. حل ہوا بالوز، اب تب وہ وضع سے یا تبع سے وجہان بالقولان. اظہرہما، اظہر آ گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اظہرہما یعنی ان دونوں میں جو زیادہ ظاہر وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ استعمال مجازی بالطب بشہادت الوجدان بے حسن الاستعمال فیہ. وجدان یعنی انسان کا جو وجدان ہے، یعنی کوئی دلیل نہ بھی ہو، میں اس وقت جو وہ محسوس کر رہا ہوں وجدان میرا، بشہادت الوجدان. وجدان یعنی جیسے اگر آپ کسی یتیم کے ساتھ، غریب کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کریں تو یعنی آپ خود محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، وجدان. تو یا اگر آپ کسی دیکھیں کہ کوئی یتیم کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو وجدان گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وجدان جو ہے وہ خود جو ہم زبان سے سمجھتے ہیں، ادب سے سمجھتے ہیں، عرب اور غیر عرب کے استعمالات سے سمجھتے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بشہادت الوجدان بے حسن الاستعمال فیہ، یعنی بے حسن الاستعمال فی غیر ما وضع له فیما یناسبہ، یعنی جو غیر معنی موضوع اللہ ہے اور ما یناسبہ ہے اس میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معنی مجازی میں الا ماشاء اللہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے لفظ. ولو مع من الواضح عنہ، اگرچہ واضح نے اس سے روکا اور منع کیا ہو، واضح اگر روکے اور منع کرے تب بھی جو ہے وہ عرف اس کو استعمال کرتا ہے. اور ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ زبان میں جہاں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو یہ مثالیں ملیں گی. وَبِإِسْتِحْجَانِ الْإِسْتِعْمَالِ فِيمَا لَا يُنَاسِبُهُ وَلَوْ مَعَ تَرْخِيصِهِ، کہہ رہے ہیں کہ استعمال قبیح ہے کہاں؟ فیما لا یناسبہ. جیسے مثال دی میں نے کہ ایک مرد ہے میں اسے بولوں عورت، یا ایک طالب علم ہے میں اسے بولوں جاہل. تو طالب علم تو طلب علم کے لیے ہے، وہ طلب علم کر رہا ہے. تو ایک انسان اگر طلب علم کر رہا ہے یا علم کے طرفداروں میں سے ہے، اس کو اچھا سمجھنے والوں میں سے ہے، اس کو ویلیو دینے والوں میں سے ہے، تو اس کو نہیں بولا جاتا جاہل. جاہل اس کو نہیں بولا جاتا جو یعنی جس کی معلومات کم، اس کو نہیں. جو انسان علم کو حاصل کرنا چاہے تو اس کو طالب علم بولتے ہیں، بھلے سے اس کی معلومات جتنی بھی کم ہو. لیکن جو علم کے مقابلے میں جہالت کو آگے لانے لگے، یا مثال کے طور پر جاہل ہے اور اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے، تو وہ جاہل ہے. یعنی جو اپنے اندازے سے قیمت و کل امرئ ما یحسن، وہ اپنے قدر سے بھی ناواقف ہے کہ میرا کتنا سائز ہے. جیسے اب مثال کے طور پر میں جو کرتا شلوار پہنتا ہوں وہ میڈیم کا نہیں پہن سکتا، لارج کا پہنوں گا یا ایکسٹرا لارج کا پہنوں گا، میڈیم سائز مجھے نہیں آئے گا. تو یا کمر کا بھی میری ایک سائز ہوگا، اس سائز کی جو ہے وہ پینٹ یا شلوار مجھے آ جائے گی، اور جو دوسرے سائز ہے اس کی نہیں آئے گی. تو ہر چیز کا ایک سائز ہوتا ہے. تو جب ہر چیز کا ایک سائز اور یعنی قدر اور اندازہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ یعنی اندازہ جو ہے وہ یعنی قدر سے جو ہے وہ بات چلے گی. کیا بات کی تھی؟ بات کس سے شروع ہوئی تھی؟ یہ مناسبت اگر یہ کبھی ہوگا تو اصل یہ کبھی جو ہے غلط کے مترادف ہے. ہاں، یعنی غلط جو ہے وہ یعنی غلط جو ہے وہ ولو ما ترخیص ہی کا مطلب یہ کہ اگرچہ واضح جو ہے وہ اجازت دے، لیکن استعمال لفظ فیما لا یناسبہ، جیسے مثال کے طور پر میں کہ کسی شخص کو، ہاں جاہل کے اوپر بات شروع تھی، جاہل اور عالم کے اوپر. تو اگر ایک شخص جو وہ
اس کی معلومات کم ہے لیکن وہ علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ طالب علم ہے، اس کو جاہل نہیں کہیں گے. لیکن ایک شخص علم حاصل نہیں کرنا چاہتا اور وہ اپنی جہالت کو علم کے مقابلے میں لے کے آتا ہے تو اس کو بولتے ہیں جاہل یا جاہل مرکب بولتے ہیں. جاہل اور عالم کی بات کر رہے تھے ہم. تو جاہل جو ہے وہ اس شخص کو نہیں بولتے، یہ بات بولی تھی. تو اب کہہ رہے ہیں کہ استہجان الاستعمال یعنی قبیح ہے استعمال کرنا لفظ کو غلط معنوں میں، اگر مناسبت نہیں ہے معنی جس معنوں میں آپ نے استعمال کیا اور جس معنی کے لیے وہ وضع ہوا تھا لفظ وضع ہوا تھا جیسے حیوان مفترس کے لیے، لیکن آپ نے استعمال کیا رجل شجاع کے لیے، تو یہ ایک مناسبت ہے. مناسبت کیا ہے؟ شجاعت ہے کہ حیوان مفترس میں بھی شجاعت ہے اور رجل شجاع میں بھی شجاعت ہے. تو وہ کامن چیز جو دونوں میں ہے وہ معنی مناسب رکھتے ہوئے آپ نے اس کو بولا کہ یہ اسد ہے، یہ شیر ہے. تو میں کہا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ شیر ہے، وہ بہادر ہے، بزدل نہیں ہے، بہادر ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مناسبت کے بغیر استعمال کریں تو استعمال قبیح ہے اگرچہ جو واضح ہے اس کی اجازت ہے. تو وہ استہجان الاستعمال فیما لا یناسبہ ولو ما ترخیصہ، یعنی واضح اگر اجازت بھی دے دے کہ آپ استعمال کر لیں تب بھی جو ہے وہ برا ہوگا. لیکن اگر استعمال مجازی جو ہے وہ اگر استعمال مجازی وضع سے ہوتا اور واضح نے اجازت دی تو پھر اس کو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ کبھی ہے. ولا معنی لصحتہ الا حسنہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے استعمال کرنا لفظ کا. ابھی جیسے مثال کے طور پر شاعر نے بولا زمین کھا گئی آسمان کیسے، تو زمین آسمان کھا سکتی ہے کبھی؟ یہ ہم لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ جب مثال میں اپنی بات کرتا ہوں نا، چھوڑیں دوسروں کی. جیسے فرض کر لیں میں آپ کو کہوں کہ آپ جو ہے وہ اردو ادب پڑھیں، تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر آپ اپنی مادری زبان یا جو زبان سے آپ آشنا ہیں اسے چھوڑ کر آپ اردو زبان پڑھیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ اردو زبان پڑھیں تاکہ آپ میں ادب آئے، اور جب آپ بات کریں تو آپ بہت طریقے سے بات کریں، ٹھیک ہے نا. اب وہ جیسے وہ معصومین علیہ السلام کی ولادت شہادت کے جو ہے وہ پمفلیٹ بنائیں گے، اگر آپ کسی اہل زمان کو یا کسی کو دے دیں تو وہ ہنسے گا، بجائے اس کے کہ وہ اس سے متاثر ہو. آسمان ولایت کے پتہ نہیں کون سے ستارے تو وہ فارسی کو ترجمہ کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بات کیا ہے؟ بات یہ کہ جیسے آپ مجلس پڑھ رہے ہیں یا آپ درس دے رہے ہیں یا آپ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے لیے جب تک کہ آپ کو انگریز آیا یہاں پہ بر صغیر میں آیا تو اس نے سب سے پہلے زبان سیکھی. تو آپ کی جو شخصیت ہے اس شخصیت میں اگر آپ کی زبان صحیح نہیں ہے تو بھاری بھرکم پن نہیں آ سکتا. اب وہ جیسے جو وہ ابھی یہ جو لیڈرز ہیں یہ بھی استعمال کرتے ہیں، کبھی مذکر کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے. ابھی وہ امام حسین گئی تھی اور آئی تھی، ٹھیک ہے نا، یا اس کا ذوالجنہ گئی تھی اور آئی تھی، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو ساری آپ کی بات کا وزن ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. جیسے اگر کوئی قرآن مجید کی کوئی آیت استعمال کرے اور استعمال کرنے میں زیر زبر پیش کی بھی اگر غلطی کر دے تو اس کا جو سارا مطلب ہے اور اس کا وزن ہے وہ سب کا سب اس ایک چھوٹی سی غلطی سے کیا ہو جائے گا؟ ڈھیر ہو جائے گا. علامہ رضی جعفر صاحب نے یہ فا یا وا کی ہلکی سی جو ہے کسی پروگرام میں، مطلب وہ ہلکا سے چونکہ غلطی بھی نہیں کہہ سکتے اسے، وہ جو مقابل میں تھا ان کی، وہ ان کے اوپر غالب آ گیا صرف اسی وجہ سے کہ وہ ہلکا سا فا اور وا میں، کیونکہ وہ ہمارے لوگ جو ہے وہ ذرا توجہ حفظ کی طرف کم دیتے ہیں. تو آیتوں کو صحیح پڑھنا، صحیح تلفظ کرنا، کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اسے جما کے کہنا صحیح سے، ادب کو زبان کو صحیح سے جو ہے وہ کرنا، تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی شخصیت اور آپ کی بات میں جو وزن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے.
کیا یہ کہیں گے کہ ان کو جو بات کرنے کی تمیز ہے، ان کو اپنی بات کو پہنچانے کا سلیقہ آتا ہے. شاعری میں بہت اچھا تخیل ہو لیکن وزن صحیح نہ ہو. وزن صحیح نہ ہو. تو اب شاعر نے کہا زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، تو زمین آسمان کھائے گی کبھی کیا؟ نہیں کھائے گی. لیکن جو یعنی جو بہت ہی عظیم شخصیتیں تھیں جن کو آسمان سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، زمین ان سب کو کھا گئی. تو شاعر نے کہا زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. اس سے یہ چھوٹے چھوٹے جو جملے ہیں اس سے بھی انسان کے اندر جو ہے نا ایک ذوق سلیم پیدا ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ صحت استعمال لفظ فی غیر ما وضع له فیما یناسبہ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے، یہ یعنی حسن ہے اس کا، ذوق سلیم ہے. ورنہ آپ استعمال کرنے کو جو ہے وہ اب شاعر نے استعمال کیا، اس نے ذوق سلیم سے استعمال کیا. اب کسی نے جو زبان نہیں سمجھتا اس نے بھی آسمان کا لفظ استعمال کیا، اس نے بھونڈے اسٹائل سے استعمال کر لیا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ صحیح نہیں ہوگا. تو حسن استعمال اور عدم حسن استعمال یہ ہے صحت استعمال. صحت استعمال کا مطلب بتا رہے ہیں. وَلَمَانَ لِصِحَتِهِ إِلَّا حُسْنُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ صِحَةَ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي نَوْعِهِ أَوْ مِثْلِهِ مِنْ قَبِيلِهِ كَمَا تَعْتِ الْإِشَارَةُ إِلَى تَفْصِيلِهِ. اچھا اب یہ جو ہے وہ یہ مثالیں بھی جو ہے نا لکھنے والی ہیں کہ صحت استعمال لفظ نو کے اندر مثلا آپ کہتے ہیں کہ ضرب زیدن، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں ضرب زیدن جو ہے وہ زید ضرب زید کے اندر فاعل ہے. تو جب آپ کہتے ہیں ضرب زیدن پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں زید ضرب زیدن والی مثال کے اندر فاعل ہے، تو آپ کیا یعنی لفظ جو ہے وہ آپ اس سے ارادہ کرتے ہیں کہ اس کا نو کا، یعنی یہاں پر اس جیسی مثالوں میں جتنے بھی لفظ آئیں گے، اب مثال کے طور پر جو ہے وہ مثلا میں کہوں کہ ضربنی احمد، احمد نے جو ہے وہ مجھے مارا، تو احمد بھی کیا ہے؟ فاعل ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یعنی لفظ استعمال ہوا ہے اور مراد کیا اس کی؟ نو ہے. یا لفظ استعمال ہوا ہے اور مراد اس کی کیا صنف ہے. جیسے میں کہوں کہ ضرب زیدن، ضرب زیدن میں ضرب فعل ماضی ہے، تو ضرب زیدن میں ضرب فعل ماضی ہے، تو صرف ضرب جو فعل ماضی ہے یا ضربہ کی حیت کا، فعلہ کی حیت کا جو بھی لفظ آئے گا، مثلا میں کہوں کتب زیدن، نصر زیدن، اکل زیدن، قعد زیدن، قام زیدن، ذهب زیدن، یہ جتنی بھی حیتیں آئیں گی وہ سب کی سب کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک لفظ کو کہہ رہا ہوں کہ ضرب زیدن والی مثال میں فعل ماضی ہے، لیکن میری مراد جو ہے وہ اس کی نوع اور صنف ہے، تو یہ استعمال جو ہے وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. وَالظَّاهِرُ أَنَّ صِحَةَ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي نَوْعِهِ وَمِثْلِهِ مِنْ قَبِيلِهِ، یہ اسی قبیل سے ہے، یعنی یہ بھی طبیعت سے ہے، وضع سے نہیں ہے. طبیعت جو ہے وہ ذوق سلیم جو ہے وہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ تو جزئی ہے، لیکن جو معنی یہاں پہ مراد لیے گئے ہیں وہ کلی ہے. کما تعت الاشارۃ الی تفصیلہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.